وہ اہل حدیث فرقے کی بدقسمتی کہ وہ آپریشن کے دوران فوت ہو گئے. یعنی اہل حدیث فوت ہوئے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, فرقہ ہی فوت ہو گیا بچاتے بچاتے. میں نے کوشش کی کہ بائی پاس ہو جائے, وہ فرقہ فوت ہو گیا. بہرحال وہ فرقہ فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیا الحمدللہ. اچھا, یہ ریکارڈنگز جب ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ہم فرقے کی آواز بلند نہیں کر سکتے. میں نے پمفلٹ پہ پہلے دن سے لکھا ہے اہل سنت کا لفظ, اور شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کیوں لکھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اہل حدیث لفظ بدنام ہے, ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں, آپ بھی خود کہتے ہیں. اس کے بعد سے شیخ زبیر صاحب بھی اپنے آپ کو اہل سنت بریکٹ میں اہل حدیث لکھا کرتے تھے نئے رسالوں میں. میں نے کہا یہ آپ نے نام ان کو دے دیا ہے حنفیوں کو, اہل سنت تو اہل حدیث ہیں. خیر, ہماری جو جیلم میں جو مسجد تھی جامعہ عصریہ میں, وہاں میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ جو میرے بریلویت کے زمانے کے دوست تھے ان کو میں گھر میں لے آتا تھا, اور ہفتے والے دن ہم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے 2-3 گھنٹے. جو 3-4 میرے قریبی دوست تھے ایک ایک کر کے سارے ریورٹ ہونا شروع ہوئے, اور پھر اسی دوران 1-2 اہل حدیث کی مسجد میں میرے درس بھی شروع ہو گئے, وہ میں نے کرنا شروع کر دیے. اور اہل حدیث اس چکر میں تھے کہ چلو یار دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے خود تو نہیں کرنا, جو کوئی کر رہا ہے تو اسے ہم سپورٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ میں ان مسئلوں میں تو ہارڈ لائنر تھا جس میں اہل حدیث غلط تھے, ان میں اعلانیہ کہتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اس زمانے میں میری ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی, مسجدوں میں درس دیتا تھا. یہ تو دماغ میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے اٹھانا ہے. تو بس یہی تھا کہ اپنے قریبی علاقوں میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو افطاریوں میں درس کا ارینج کیا, اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. میلاد کا مہینہ آ گیا, جامعہ عصریہ میں ہی میں بیٹھا ہوا تھا, تو کچھ ہمارے بھائی جو نئے چینج ہوئے ان کو بریلویوں نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ لے جاؤ, میلاد ثابت ہوتا ہے. مجھے انہوں نے لا کے ابن تیمیہ کی عبارت اقتداء الصراط المستقیم کی وہ دکھائی کہ جی میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ابن تیمیہ بھی قائل ہے کہ میلاد بدعت ضرور ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے تو. اور میں نے کہا یار یہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے میلاد کو, میلاد وہی ہے جو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سوموار کا روزہ. اس نے کہا جی ابن تیمیہ کہ ابن تیمیہ بھی غلط ہے, ایسی تیسی ابن تیمیہ کون ہوتا ہے. اچھا, پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم دیوبندی ہوئے تھے تو مجھے ایک دیوبندی عالم جو انڈیا کے تھے انہوں نے کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے, وہ ایک دیوبندی نے گفٹ کی تھی جس میں ابن تیمیہ کے وہ عقیدے لکھے ہوئے تھے جو بریلوی دیوبندیوں والے تھے. کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو وہ کتاب میں نے نکال کے پڑھی اور چاندے کے بارتیں میں نے وہ مکتبۃ الشاملہ سے نکالی, اور میں نے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو بھی بھیجی. پہلے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی یوں کہے تو انہوں نے کہا یہ ابن عمر کو بدعتی کہنا اور یہ باقی سے, انہوں نے کہا غلط ہے. میں نے کہا تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دیکھا انہوں نے شام کو مجھے فون کیا, کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے اس نے. یعنی ابن تیمیہ کی یہ والی باتیں میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائیں. ہمارے جیل میں ان کے شاگرد تھے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ, زندہ ہیں, فوت نہیں ہوئے ابھی, رحمہ اللہ نہیں ہوئے, شکر ہے ابھی ان کے چانس ہیں ہدایت کے انشاءاللہ. تو وہ ان کو بھی میں نے باتیں دیں, ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہمارے فرقے کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگانے کے چکروں میں. تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا, انہوں نے کہا یہ, انہوں نے پہلے تو مجھے کہا کہ یہ تم کس چکر میں ہو, اہل حدیث کی غلطیاں کیوں. میں نے کہا جی میں نے تو اصلاح کرنی ہے. ان کا اصلاح کرنی ہے, اگرچہ ان کے سارے نظریات وہی تھے, وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, وہ بھی چوتھے دن قربانی کے قائل نہیں, لیکن اس کو اعلانیہ نہیں کرتے تھے. میں 4-5 گھنٹے فجر سے لے کے 11 بج جاتے تھے جامعہ عصریہ میں, ہم دونوں بیٹھ کے میں اسے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. پھر ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی تھے, ان کے منہج پہ بھی تھے, تو ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. ناسبی کا لفظ میں نے پہلی دفعہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے سنا تھا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ساڑھے پورے فرقے نو یہ ناسبی کہہ رہا ہوئے گا. تو میں نے وہ فیض عالم صدیقی کا ذکر کیا, یہاں پہ ایک ناسبی تھا جیلم میں, وہ قتل ہو گیا, 80s کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے وہابی تو اس طرح علماء, انہوں نے کہا نہیں وہ تو ناسبی تھا. میں نے کہا ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ان کا یہ جو حضرت علی سے
بکس رکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے, مجھے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے 2008 میں کہا, ان کا بھائی علی بھائی ہم تو مولا علی کے ساتھی ہیں, تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم ناسبی نہیں ہیں. یزید کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے. بعد میں میری ضد میں آگے کچھ شروع ہو گیا سلسلہ, لیکن بہرحال اندروں انہوں نے سب کچھ پتا ہے, اس زمانے میں بھی پتا تھا. خیر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ اس کو سنبھال لو, یہ بندہ بہت خطرناک بلکہ خطرے ناک ہونے والا ہے بعد میں. تو لیکن میں تو کسی کے کہنے میں نہیں تھا الٹیمیٹلی, حالانکہ میں انہیں خود, وہ جہاں درس دیتے تھے میں موٹر بائک پہ لے کے جایا کرتا تھا ساتھ, پھر گھر بھی چھوڑ کے جاتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگے, یار دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا, اس سے پیچھے ہٹو. میں نے بھی اہل حدیث کی نا کوشش کی اصلاح کی, میں نے مضمون لکھ دیا. وہ غم حسین والا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا جس میں حضرت عائشہ نے جو ماتم کیا تھا حضور کی وفات کے اوپر. انہوں نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں انہیں شرمندگی تھی تو اہل حدیث ناراض ہو گئے تھی, تجھے مننے کیوں ہو کہ حدیث ہے وہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنے والا جو میں نے مسئلہ لکھا ہے, تو میرے 50 رسالے بند ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اہل حدیث تو دو طرف ہی پھیرتے ہیں, حالانکہ علماء عرب ایک طرف پھیرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار یہ ان کا مزاج بڑا سخت ہے, تو ان کی اصلاح کی. لیکن ان کو کیا پتا تھا میرا مزاج تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے. الٹیمیٹلی نا وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ میں سلام کرتا تھا, وہ سلام کے جواب بھی دینا بند ہو گئے. تو اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے بہت خطرناک ہے. شیخ زبیر صاحب کو فون پہ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی, مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا, بلکہ وہ ویڈیو ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جس کے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں نے تو 3 دن ہوئے فون بند کیا ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر نے, حالانکہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور وہ مجھے کہتا ہے تم منافق ہو کہ تم علی کو گمراہ کر رہے ہو اور اہل حدیث فرقے کا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ شیخ زبیر صاحب کو تھوڑا بہت گمراہ میں نے کیا تھا, انہوں نے نہیں صرف مجھے گمراہ کیا, میں نے بھی انہیں گمراہ کیا تھا, جو ابن تیمیہ کی باتیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں اور انورٹڈ کاماس میں. بہرحال وہ شیخ زبیر صاحب کو تو پتہ چل گیا, پھر بڑے بڑے علماء ان کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف مضمون لکھیں. انہوں نے کہا وہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے, اور ابھی تک تو میں کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا. تو کیونکہ مجھے ابھی خود بھی کئی چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھی بنو امیہ کے حوالے سے. یزید تک تو مسئلہ کلیئر تھا, حضرت معاویہ تک بھی موٹا موٹا کلیئر تھا, باقی تو مجھے چیزیں نہیں پتا تھی. تو ان کو علماء نے کہا کہ جی آپ, تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا, میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نا قطع تعلق ہی کر لیں, اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو آخری ملاقات میری ان کی وفات سے سال پہلے ہوئی تھی, سال نہیں تقریباً 1.5 سال پہلے, جون 2012 میں انہوں نے G10 میں جمعہ پڑھایا تھا اہل حدیث کی مسجد میں. اس کے بعد پھر فون پہ بھی, چونکہ انہوں نے کہا کہ یار پھر میں نے کہا مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے, میرا اسے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا, مجھے کہتے ہیں تم میرے پیچھے ایک دفعہ اہل حدیث کی طرف آ جاؤ, دیکھو یہ تو میدان خالی ہے, یہ تمہیں امام مان لیں گے. میں نے کہا میں اپنی آخرت برباد کروں, میں نے نہیں فرقوں میں پڑھنا, میں نے فرقہ واریت کے بغیر اپنے معاملے کو لے کے چلنا ہے. اور اسی دوران مجھے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا, یعنی بات ڈاکٹر اسرار سے شروع ہوئی, پھر پیر نصیر الدین نصیر, پھر شیخ زبیر علی زئی, اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا, تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے, فیصلہ آباد والا ایک, وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں, اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا, وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا, جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے, تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا, پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر نا, وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے, اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا, اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا, تو مجھے ایک ہی مسئلہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا, مجھے کہتا ہے بابا بڑی چیز ہے علی بھائی,
بڑی چیز ہے وہ بابا. کوئی اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا صاحب کی, باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی, سی ڈیز کی فارم میں اس وقت آتی تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا, لیکن وہ بابا گمراہ ہے. تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا. انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں, وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا, مجھ سے 1 سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا, اور وہ مولانا صاحب کو ملنے جا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہوا ہے. تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا, میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصل آباد میں, بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں, تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں. میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا, کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے, لیکن آپ جا رہے ہو نا, کچھ سیڈیز ان کی لے آنا وہاں سے, تو میں نا وہ دیکھوں گا. کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا, سپیڈ بھی کدھر, اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے. تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی, اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی, یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا, وہی اپلوڈ کرتا تھا. میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا, میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سی ڈیز لے آؤں گا. وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے سی ڈی لا کے دی. آفس میں نا میرے وہ سی ڈی روم بھی تھا. میں نے جب پہلی سی ڈی مولانا صاحب کی ڈالی نا, آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا, تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا ایک جلدی جلدی پتہ لگے بھی کیا کہنا ہے. میں نے جناب وہ کلک کر کے نا, وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا, میں نے کلک کر کے آگے کی نا, تو جو پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا نا, وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی. ہاں, کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے, لو جی منو تے تھلو لگی آگ تے اتو نکلی. اچھا, اور وہ عربی بارتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے, اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے. میں نے جناب اتنی سی ڈی روک لی. میں جناب بخاری شریف کھول کے نا, میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے, اور وہ حدیث میرے سامنے آئی. میں کہا آگے کیا جانا ہے. میں سیدھا ٹھک فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو. میں نے کہا مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے یہ کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے. میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا, اور شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی. ٹھیک ہے, اچھا, میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر, میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کال آئی. مجھے کہتا علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی, اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا شیخ صاحب پھر یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی جیسے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ وہ تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہم, میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا, وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہے کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا, جب یہ انہوں نے بات کی نا
تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائی، پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جے، اے بھی لکھی جے، اے بھی لکھی جے. ٹھیک ہے، تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی وہ سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے، حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر. تو میری یہ حالت تھی کہ میں اڈاں تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاواں. ٹھیک ہے، اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس دوران میں مولانا صاحب صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا، اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی وکری شے ہے، یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا، اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا، خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا، تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یعنی اہل حدیثوں کے مولوی، اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہوں گے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں، انہیں سارا دیکھ لیا، وہ سارے شیخ زبیر صاحب دے مغد، اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نہ کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچروں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے، اور اردو میں کرایا، آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ دسو منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت، نہ میری کو ملاقات تھی، ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا، کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو وہ مجھے آ کے ملے فیصلہ بات نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی چھٹی آئی تو میں، کیونکہ ویکینڈ پہ تو میں نے جہلم جانا ہوتا تھا، کوئی ویکینڈ سے علاوہ کوئی چھٹی آئی تو میں جاؤں گا. بائی چانس انہی دنوں میں نا 23 مارچ 2012 23 مارچ کی یوم پاکستان کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور وہ جمعے کے دن آ گیا. 3 چھٹیاں ہوگی ہماری، جمعہ، ہفتہ، اتوار. تو میں نے کہا چلو یہ جمعے کی چھٹی ہے، ہفتہ اتوار جہلم گزاریں گے. تو جمعے کی چھٹی ہم 23 مارچ 2012 کی مولانا اسحاق صاحب کے پاس. میں نے اپنے جو دوست تھے جن کے گھر میں درس بھی دیتا تھا I-10 میں، انہیں میں نے کہا، ان کا ٹھیک ہے جی گاڑی ریڈی ہے، موٹر وے سے جائیں گے. اور ثاقب اکبر صاحب کے پاس بھی ان دوران میں شیعہ کے پاس بھی جاننا شروع ہو گیا، لیکن ثاقب اکبر صاحب جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے شیعہ، وہ رافضی ٹائپ نہیں، اس طرح کے شیعہ نہیں، رحمہ اللہ تعالی. یہ میرے 5ویں استاد تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں. ان سے میں نے ٹالرنس سیکھی. شیعہ کے فرقے کو میں نے اڈاپٹ تو نہیں کیا، لیکن میں نے اہل حدیث ہوتے ہوئے، سنی ہوتے ہوئے شیعہ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا کہ میں نے آبزرو کروں گی یہ کیسے سوچتے ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ والے مسئلے میں، یزید کے مسئلے میں تو ہم ایک پیج پہ آ چکے تھے، سوائے ایک ڈیفرنس کے کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم تھے، لیکن ثاقب اکبر صاحب ایکسٹریم نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں انہیں صحابی مانتا ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. باقی حضرت علی کے ساتھ وہ بغاوت کی، وہ اقلادہ بات، باقی وہ سب و شتم کے قائل کوئی نہیں تھے. توحید بھی ان کی مارے والی تھی. تو وہ بھی 2010 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک اچھا ان کے ساتھ رہا. پاکستان کے دینی مسالک، ان کی کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو تعارف کروائی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کے وہ بھی بڑے عاشق تھے. انہوں نے کہا کہ جب بھی تم گئے مجھے بھی لے کے جانا، انہیں بھی ہم ساتھ لے گئے. ایک سوال، وہ 40 کوسچن بھی مولانا اسحاق میں اینڈ پہ جا کے ان کا بھی ریکارڈ ہے آڈیو میں، یعنی وہ پیچھے بیٹھے ہیں، میں ویڈیو میں تو میں بھی نہیں نظر آ رہا، میری آواز ہے کیونکہ کیمرہ ایک تھا نا. 23 مارچ 2012 کو ہماری ملاقات ہوئی، اور یہ ریکارڈنگ جمعے سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی، چونکہ ہم صبح پہنچ گئے تھے وہاں 10:30 بجے. کیمرہ مین کو انہوں نے بلا لیا، میں نے 40 کوسچنز لکھے ہوئے تھے، اور وہ میں نے وہی زیادہ تر یہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ کیے.
سرکار وہ جو 40 کوسچنز ہے نا، وہ علم کا وہ شاہکار خزانہ ہے، وہ آپ جب بھی دیکھیں گے نا آپ کو نئی بات ہی اس میں سے پتا چلے گی۔ 10 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں خود، ہر دفعہ میں کہتا ہوں یار یہ مولانا ساگ نے یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا، اچھا یار یہ بہت بڑی بات تھی، یہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہم کیجول، ظاہر ہے کہ مجھے ٹینشن تھی، میں نے سوال بھی پورے کرنے 1.5 گھنٹے میں، جواب بھی، ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی جملہ اور ایسا چھکا مارتے تھے کہ جناب وہ بات صرف مولانا ساگ کے دماغ میں ہی آتی تھی۔ تو وہ ریکارڈنگ، وہ میری پہلی اور آخری ملاقات تھی، اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور بہرحال علی الحسن نقوی صاحب کی تو روزانہ ہی فون پہ بات ہوتی تھی مولانا ساگ صاحب کے ساتھ، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی وائف فون اٹھا لے تو ان کو کافی بے عزتی بھی کروانی پڑتی تھی، کیونکہ 1.5 گھنٹہ ضائع کرتے تھے، تو یہ فون کرتے رہتے تھے۔ اگر ان کی وائف اٹھائے تو کہتے ہیں میں بند کر دیتا تھا۔ مولانا ساگ اٹھا لے تو وہ تو آپ کو پتہ شوقین مزاج تھے، آپ کو بندہ فون پہ کر رہا ہے 1.5 گھنٹہ وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں۔ تو مولانا ساگ کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ مولانا ساگ صاحب مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا، وہ مجھے علی نظر آتا ہے، یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا۔ لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی، میں کیوں جھوٹ بولوں، لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی، اور یہ تو ان کی بات تھی، وہ کرامت ظاہر ہوئی۔ مولانا ساگ نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا، اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا لیا۔ ہاں، ماساتی طور پہ ہی سب کچھ ہوا۔ خیر، بہرحال مولانا ساگ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 28 اگست 2013 کو، اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ دونوں استاد چلے گئے۔ عام الحزن ہے میرے لیے، غم کا سال ہے۔ دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا، وفات تک، یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا، اور دونوں دفعہ علی نقوی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا۔ اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے تعارف کرایا علی الحسن نقوی کا، اور مولانا ساگ صاحب کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھے، تو وہ ان سے پھر کافی ساری چیزیں، پھر جب ہماری بول چال آپس میں بظاہر بند ہو گئی تھی تو میں نے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا، تو میں علی نقوی کو کہتا تھا آپ نہ شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے یہ مسئلہ پوچھو، کیونکہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا اب ہم قیامت والے دن ملیں گے۔ اور یہ ساری نوست یہ اہل حدیث مولویوں کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ انہیں تنگ کرتے تھے، تو وہ جان اسی طرح ہی چھڑا سکتے تھے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور واقعی وہ رابطہ کرتے بھی نہیں تھے۔ اور شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں پوچھوا رہا ہوں یہ مسئلہ، علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو۔ بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے۔ مولانا ساگ صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا، اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا ساگ صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا، علمی اختلاف کر لینا ہے، اور دوسرا نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے۔ یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا، ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا، کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لی، ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن مولانا ساگ نے میرا یہ عقدہ حل کیا، اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے، جن سے یعنی علم حاصل کیا، اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں پانچتن پاک کی نسبت میں، یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین صاحب، اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور ثاقب اکبر صاحب، اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین، ورضی اللہ عنہم اجمعین، وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں، جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں، تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے، ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا ساگ صاحب کی وجہ سے، ٹالرنس بھی آ گئی، اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے۔ فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ، جتنا بڑا کام مولانا ساگ نے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک۔
مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا ہے نا، خلافت و ملوکیت، لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے، اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی، اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی، اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن گلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں، اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ۔ تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا، تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی ہے کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی۔ البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑی، لیکن آج بھی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ، قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں، نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن نفرت نہیں کرتے۔ جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز، ہمیں کوئی آر نہیں اس حوالے سے، ہماری نماز ہو جاتی ہے، بھائی آپ کی ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے۔ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں، کیونکہ دیوبندی امام تھا، اور ویسے ہی میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا، مسجد میں بھی پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں، کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علادہ سے پڑھنی ہے، جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے، اتنا کٹر تھا میں۔ لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے، اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی